جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں ان چیزوں کے اوپر نالج رکھنا، علم کرنا، اس غیب کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 51 ہے، جلد نمبر 1 ہے، تفہیم القرآن ہے، مولانا مودودی صاحب لکھ رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں غیب کسی کہتے ہیں؟ غیب کی تعریف کر رہے ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں ان چیزوں کے اوپر نالج رکھنا، علم کرنا، اس غیب کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ غیب سے مراد ہے وہ حقیقتیں جن کو انسانی حواس کے ذریعے جانا نہ جا سکے، مثلا فرشتے، مثلا جنت، مثلا دوزخ، خدا کی سزائیں، خدا کے عذاب، خدا کے ثواب، نیکیوں کے ثواب، نیکیوں کے درجے انسان کو نظر نہیں آتے مگر انسان کرتا چلا جا رہا ہے، ایمان والا کرتا چلا جا رہا ہے، عذاب نظر نہیں آتے مگر جس وجہ سے وہ عذاب مل سکتا ہے انسان اس سے بچتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیوں کہ یہ غیب کی چیزیں، فرشتہ غیب ہے، حوریں غیب ہے، جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، ملائکہ غیب ہے، اللہ غیب ہے، یہ سب چیزیں غیب ہیں۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں یہ سب چیزیں غیب ہیں، اللہ غیب ہے، اللہ غیب ہے، اللہ غیب ہے۔ میں بتا رہا ہوں اور دوسروں کی کتاب سے سمجھا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مودودی صاحب فرما رہے ہیں غیب سے مراد، فرمایا غیب وہ ہے کہ جو انسانی حواس کے ذریعے اسے دیکھا نہ جا سکے، محسوس نہ کیا جا سکے، سنا نہ جا سکے، دیکھا نہ جا سکے، چکھا نہ جا سکے، پکڑا نہ جا سکے، چھوا نہ جا سکے، چکھا نہ جا سکے، اسے غیب کہتے ہیں۔ مگر ان حقیقتوں کو ماننا، اب وہ جملہ پڑھنے والا ہوں جو جملہ مودودی صاحب کو لکھنا پڑا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں انہوں کو لکھنا پڑا، اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، لکھ گئے مودودی صاحب۔ فرماتے ہیں غیب کو ماننا ایمان بالغیب نہیں کہلاتا، فرمایا ایمان بالغیب تب کہلاتا ہے جب فرشتوں کو مانا جائے، جب حوروں کو مانا جائے، جنت کو مانا جائے، دوزخ کو مانا جائے، اللہ کو مانا جائے، مگر اپنی سوچ کے ذریعے نہیں، اس بنا کے اوپر مانا جائے کہ ان کی خبر دینے والا محمد رسول اللہ ہے۔